الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرأ سبحانه له الحمد حمدا طيبا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الجلال والجمال والکمال والغنى. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا اور بعض چیزوں کو بعض سے نکال کر بنایا، اور پانی اور گارے کو پیدا کیا اور ہر چیز کو انوکھا بنایا، اور پھر اس کو زمین پر پھیلا دیا. اللہ پاک ہے جس کے لیے پاکیزہ حمد ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بڑائی، جمال، کمال اور بے نیازی ہے. آج ہم پڑھیں گے وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امراءہ واحدا بعد واحد. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امراء کو ایک کے بعد ایک بھیجا. فَإِن صَحَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ. اور پھر اگر ان میں سے کوئی ایک بھولا تو اس کو سنت کی طرف لوٹا دیا گیا. تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دین کی تبلیغ کے لیے صرف ایک آدمی کو بھیج دیتے تھے. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ایک آدمی آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ سے لی ہوئی تعلیم کو آگے جا کر دے رہا ہے. تو اس سے کس چیز کا ثبوت ملتا ہے؟ خبر واحد کا. ٹھیک ہے نا، کہ ایک شخص جائے گا تو وہ ایک ہی خبر ہوگی، اس کے ساتھ کوئی گروپ تو نہیں جا رہا، اور وہ ریلائبل ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی. تو امام بخاری کا قول ہے وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امراءہ واحدا بعد واحد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے ایک فرد واحد کو بھیج دیتے، کبھی اس کے پیچھے دوسرا بھی بھیج دیتے، یعنی پہلے ایک جاتا پھر پیچھے سے ایک اور چلا جاتا، اور کبھی نہیں بھی بھیجتے تھے. تو لوگ کس کی طرف پھر رجوع کرتے تھے؟ اسی ایک آدمی کی طرف جس کو آپ نے بھیجا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی دین کی جتنی بھی تعلیمات ہوتی تھی وہ اسی ایک آدمی سے ہی لوگ سیکھ رہے ہوتے تھے. اور دین کی تعلیمات میں obviously قرآن کی آیات بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں. تو اگر یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے کہ آپ کی احادیث کو فرد واحد نے روایت کیا اور لوگوں نے اس کو قبول کیا، تو بعد کے ادوار میں کیوں نہیں؟ واضح؟ جی. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو بھی وہ احکامات لے کے جاتے تھے، چاہے عملی ہوں یا عقیدے سے متعلق ہوں، اگر ان میں سے کوئی بھول کا شکار ہو جاتا تو دوسرا اس کو راہ راست کی طرف لے آتا. یعنی اگر خبر واحد قابل قبول نہ ہوتی تو ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجنا اور دوسرے کا اسے راہ راست کی طرف لانا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اور یہاں جو امام بخاری کہتے ہیں فَإِن صَحَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اگر ان میں سے کوئی ایک بھول چوک کا شکار ہو جائے، انسان ہے نا، تو پھر اس کو کس طرف پھیرا جائے گا؟ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ، سنت کی طرف. ہم سب کو بھی اپنے اختلافات، یعنی جو مذہبی دینی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کو قرآن و سنت کی طرف ہی لوٹانا چاہیے، لوگوں کی آراء کی طرف نہیں. نیکسٹ حدیث ہے حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن ابی قلابة حدثنا مالک بن الحویرث قال، مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان ہم عمر تھے. شبابہ شباب کی جمع، متقاربون یعنی ایک جیسی ایج تھی ہماری. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم آپ کی خدمت میں 20 دن ٹھہرے رہے. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیقاً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے.
ظاہر ہے بالکل نئے لوگ تھے، ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ آ کے سیکھ رہے ہیں، تو نئے لوگوں سے تو بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو تو سب ایٹیکیٹس نہیں پتہ ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا معاملہ کرتے تھے؟ شفقت کا، نرمی کا. فلما ظن انا قد اشتہینا اہلنا، جب آپ نے سمجھا کہ ہمارا گھر جانے کا شوق ہے، یعنی اب ہم واپس گھر جانا چاہتے ہیں، او قد اشتقنا، یا ہمیں اس کا شوق ہے، اشتہینا اور اشتقنا ایک ہی معنی ہے. سألنا امن ترکنا بعدنا، تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئیں، گھر میں اور کون کون ہے. فأخبرناہ، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ پیچھے والدہ ہیں، والد ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی اور جو بھی رشتے تھے. قال ارجعوا الی اہلیکم، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، گھر واپس چلے جاؤ. فاقیموا فیہم، اور ان کے ساتھ رہو، ان کے بیچ میں رہو. وعلموہم، اور ان کو کیا معنی ہے؟ علموہم، سکھاؤ ان کو، تعلیم دو ان کو. ومروہم، اور انہیں حکم دو. وذکر اشیاء احفظها او لا احفظها، آپ نے بہت سی باتیں بتائیں جن میں سے مجھے کچھ یاد ہیں اور کچھ یاد نہیں. اور کیا فرمایا؟ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو. فاذا حضرت الصلاۃ، اور جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تو تم میں سے ایک آذان کہے، یعنی جو سب، ولیؤمکم اکبرکم، اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے. ساری باتیں سکھا دی. کیا کیا بتایا؟ جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب گھر چلے جاؤ، گھر جا کے اس تعلیم کو بھلا نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا؟ اس کو یاد رکھنا، اس کو سکھانا، اور پھر میری نماز کی طرح نماز پڑھنا. اور جب نماز کا وقت آئے تو آذان دینا، ایک شخص آذان دے، اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہے عمر میں وہ امامت کرائے. ٹھیک، یہ مینرز ہے نا، آداب ہیں. اب یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ مالک بن حویرث نے. ٹھیک ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شباب متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلہ. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی وفد کی صورت میں غزوہ تبوک سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی ایک پورا گروپ آیا. اور غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں ہوا تھا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری ایام میں یہ گروپ آیا ہے. اور یہاں شباب سے مراد نوجوان ہیں. انسان کا شباب 30 سال کی عمر تک ہوتا ہے. عربی میں مختلف ایجز کے لیے مختلف نام ہیں. تو شاب کون ہوتا ہے؟ جس کی عمر 30 سال تک، یعنی 30 سال کے بعد 30 سال کے بعد جوانی ڈھل جاتی ہے. اور یہ بات پروون بھی ہے کہ انسان جو کچھ اپنے بچپن میں کھاتا ہے، پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، جو امیونٹی اس کی بڑھتی ہے اور جو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ 30 سال کی عمر تک کام آتی. اگر انسان اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو ایک دم زوال آتا ہے، پھر بہت سی بیماریاں اٹیک کر دیتی ہیں. انسان جب جوان ہوتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، کچھ نہیں ہوتا مجھے، لیکن چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں، اور اس طاقت کو اور اس فرصت کو زیادہ سے زیادہ بہترین کاموں میں لگا دیں. خوب خوب علم حاصل کریں، خوب خوب لوگوں کی خدمت کریں، نئی نئی سکلز سیکھیں، تاکہ باقی زندگی جو ہے جس میں بہت سے اونچ نیچ ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان کے اوپر بہت سی چیزوں کی یلغار ہو جاتی. تو یہ شباب کا زمانہ جو ہے نا، یہ انسان کا نسبتاً فارغ ہوتا ہے، فرصت والا ہوتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال کس کے بارے میں ہوگا؟
جوانی کے بارے میں. اور 30 سے 40 سال کی عمر کہل ہوتی ہے، کہولت. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ یکلم الناس فی المہد وکہلا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن رہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، ان سب چیزوں کو آبزرو کریں اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر سیکھیں. ایک ہوتی ہے کلاس روم انسٹرکشن، لیکن ایک ہوتا ہے کلاس روم سے باہر جو آپ کو سکھاتا ہے، اس کا رویہ، اس کا طرز عمل، اس کا معاملہ، اس کا اخلاق، اس کا لین دین، اس کا طرز زندگی. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت سے والدین سوال کرتے ہیں، بہت سی خواتین مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. تو میں ان کو ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ جو چیز آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ پہلے آپ اپنے اندر لائیں، اپنے اوپر کام کریں. ہم بچوں پہ کام شروع کر دیتے ہیں، ان کو انسٹرکشن دینے لگتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ان کے لیے رول سیٹ کرتے ہیں، اور خود انہی چیزوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، انہی رولز کو توڑ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ بچے کے اوپر اثرات ماں باپ کے عمل کے، کہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں، کس طرح اسمائل کر رہے ہیں، کس طرح کوئی چیز اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں. تو یہ آپ سب ماشاءاللہ یا مائیں ہیں یا مستقبل کی مائیں ہیں، تو آپ سب نے بچوں پہ کام کرنے سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا. اسی طرح، اور یہ جو میں اصول بتا رہی ہوں نا، اپنے اوپر کام، یہ صرف بچوں کی تربیت میں نہیں، شاگردوں کی تربیت کے لیے بھی یہی اصول ہے، رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے بھی یہی اصول ہے. بعض اوقات ہمیں اپنے رشتوں سے شکایتیں ہو جاتی ہیں، شوہر سے شکایت، والدین سے شکایت، بچوں سے شکایت، مختلف لوگوں سے شکایت ہوتی. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی کے خلاف جب کوئی کام کرتا ہے تو آپ کو شکایت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس وقت ایک بات آپ ضرور سوچا کریں کہ میں نے وہ ایسی کون سی بات کی ہے، میں نے وہ ایسا کون سا رویہ اختیار کیا ہے کہ جس نے اس سامنے والے شخص کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ یہ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے. بعض اوقات ہمیں دوسرے سے تو شکایت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے لہجے کو بھول جاتے ہیں، اپنے الفاظ کو بھول جاتے ہیں، اپنے اندر کے خیالات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کے لیے سنسیئر نہیں ہیں، اور ہمیں دوسروں میں عیب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیں عیب، عیبوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں، لیکن کسی کی بھی اصلاح کے لیے کس پہ کام کرنا ہے؟ اپنے پہ کام کرنا ہے. یاد رہے گی یہ بات. کسی کی بھی، یعنی آپ کی امی ناراض ہو رہی ہیں، آپ کو ڈانٹ رہی ہیں، تو آپ جواب نہیں دیں گے ان کو، آپ بدتمیزی نہیں کریں گے کہ آپ تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں اور آپ ایسا کرتی ہیں اور ویسا، یا ان کی شکایتیں نہیں کھیلے گائیں گے کہ میری امی ایسا کرتی ہیں میرے ساتھ، ویسا کرتی ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسا کیوں کرتی. معاف کیجیے گا، یہ عمرے کا تحفہ سب کو ہی تقریباً ملتا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں ہر لمحے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے 20 دن قیام کیا تاکہ وہ آپ کے اقوال، افعال، معاملات، اخلاق سے سیکھ سکے. ٹھیک ہے. یہ قیام کوئی ٹرپ نہیں تھا، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، کوئی سیر و سیاحت نہیں تھی. ہم تو بعض کا سفر کرتے ہیں نا، تو جیسے آپ لوگوں کا بھی ٹرپ جاتا ہے، وہ کس لیے جاتا ہے؟ سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے کہ کوئی اچھی جگہ جا کے دیکھیں. اچھی بات ہے، کائنات کی نشانیوں پر بھی غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آپ کی توجہ سیکھنے پہ ہونی چاہیے کہ جب کھلی فضا میں آپ بہت سارے لوگوں کو چلتے پھرتے، بات کرتے، رکھتے اٹھاتے چیزیں، اپنی ٹیچرز کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ سب آپ کے لیے سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر موقع سے سیکھنے والی نظر پیدا کریں. آگے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رفیقا فلما ظن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق انسان تھے، رفیق رفق سے ہے. فلما ظن، پھر جب آپ نے سمجھا، انا قد اشتہینا اہلنا، کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کی یاد آ رہی ہے، اداس ہو گئے ہیں، او قد اشتقنا، یا ہمیں ان کی طرف ان کی ملاقات کا شوق ہے، سألنا، تو آپ نے ہم سے پوچھا، امن ترکنا بعدنا، کہ ہم نے اپنے پیچھے کس کو چھوڑا ہے، فاخبرناہ، تو ہم نے ان کو بتایا. بہت بڑی بات ہے یہ سیکھنے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے شفیق رفیق مہربان تھے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ، قرآن میں بھی گواہی ہے نا آپ کی، ہے کہ نہیں، کہ آپ مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم اور شفیق تھے. ٹھیک ہے، اس کا عملی نمونہ کیا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کی یا ان جوانوں کی گھریلو زندگی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی کہ پیچھے کون کون ہے. ٹھیک ہے، مثلاً وہ اگر کہیں ہم نے اپنی والدہ کو، بیٹے کو، بیوی کو پیچھے چھوڑا ہے، تو اسی طرح ہر استاد کا فرض ہے کہ اگر طالب علم پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا، یا اداس نظر آتا ہے، یا پریشان نظر آتا ہے، تو وہ کیا کرے، معلوم کرے کہ وجہ کیا ہے، اور دیکھے کہ وہ کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے اس کو. کیونکہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمارے اندر انسانوں والا دل رکھا ہے، اور انسان انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، اور خصوصاً جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتا ہے یا دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، جب وہ دور چلے جاتے ہیں تو انسان ان کو مس کرتا ہے، اور انسان ان کو یاد بھی کرتا ہے. تو ایسے کسی کو یاد کرنا کوئی بری بات ہے نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ یادیں اتنی حاوی نہیں ہو جانی چاہیے کہ انسان کی عملی زندگی متاثر ہو، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب علموں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے، کہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، کسی کے جذبات کے ساتھ، اور کسی کے جذبات کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے جذبات کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے. قال ارجعوا الی اہلیکم، جب آپ نے دیکھا کہ ان کو واپس جانے کا شوق ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. فاقیموا فیہم، جا کے ان کے بیچ میں رہو. وعلموہم، ان کو تعلیم دو. ومروہم، اور ان کو حکم دو. وذکر اشیاء احفظها ولا احفظها، تو آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا جن میں سے کچھ تو مجھے یاد رہے گی، کچھ نہیں، کیونکہ کافی کاغذ تو نہیں ہوتا تھا جس پہ باتیں لکھ لی جائیں، لوگ حافظے سے ہی کام لیتے تھے. تو اس میں اہم ترین چیز کیا ہے، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، یعنی جس دین کی تعلیم تم نے حاصل کی ہے، تم جا کر انہیں بھی سکھاؤ، اور انہیں نیکی کے کاموں کا حکم دو. یہ حدیث کس آیت کی تفسیر ہے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنت جو ہے وہ قرآن کی کیا کرتی ہے، مزید وضاحت کرتی ہے، پریکٹیکل عملی شکل دکھاتی ہے، کہ صرف حکم ہی نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا. پھر فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ نماز پڑھو. یہ انہوں نے صرف مردوں کے لیے کہا تھا یا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ نماز ادا کرنے کی جو کیفیت ہے وہ دونوں کے لیے برابر کی ہے. کیونکہ آپ نے یہاں الگ سے نہیں بتایا کہ اور اپنی عورتوں کو یہ اور یہ باتیں بتانا. اگر فرق ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم عام تھا. کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اور پھر فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے دے. اب اس کے لیے بڑے چھوٹے کی بات نہیں کی گئی، کوئی بھی دے دے. لیکن وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، امامت کون کرائے؟ جو سب سے بڑا ہے. یعنی کہ رات میں اگر سب برابر ہوں تو بڑا امامت کرائے، جبکہ اذان کوئی بھی کہہ سکتا ہے. تو
تو یہ سب صحابہ جو تھے وہ قرات میں برابر تھے، کٹھے آئے تھے، انہوں نے کٹھی ساری چیزیں سیکھی تھی، لیکن اذان کے بارے میں کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی بھی دے سکتا تھا. تو ایک آدمی کے اذان دینے پر نماز پڑھنا خبر واحد کی حجیت کی دلیل ہے. کوئی ایک بندہ بھی اذان دے دے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اس حدیث سے کیا باتیں سیکھی ہم نے؟ سب سے پہلی بات، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اگرچہ اس کے لیے دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، جیسے ان صحابہ نے کیا، مدینہ میں آ کر رہے. کہاں رہتے تھے لوگ؟ مسجد نبی میں. اس جگہ کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اصحاب الصفہ ان کو کہتے ہیں. ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی تھی جہاں آ کے ان کا قیام ہوتا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ روایت صرف صحابہ میں نہیں رہی، بعد میں بھی علماء کرام نے اس سلسلے میں بہت سی محنتیں کی ہیں. صحابی رسول ایک حدیث کی خاطر لمبا سفر کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی کی طرف سے ایک حدیث پہنچی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی ڈائریکٹ. تو میں نے ایک اونٹ خریدا، پھر اس پر کجاوا باندھا، پھر ایک مہینہ بھر ان کی طرف سفر کرتا رہا. ایک دن، 2 دن نہیں، چند گھنٹے نہیں. ابھی تو ہم کہتے ہیں اوہ 14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، بہت لمبی، سارا دن لگ جاتا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ انہوں نے کیا کیا؟ کتنا سفر کیا؟ پورے 1 مہینے تک. یہاں تک کہ میں ان کے پاس شام میں یعنی فلسطین میں گیا تو وہ عبداللہ بن انیس تھے. ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن انیس. تو میں نے دربان سے کہا ان سے کہو کہ دروازے پر جابر آئے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا جابر بن عبداللہ؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ اس حال میں نکلے کہ اپنا کپڑا گھسیٹ رہے تھے، یعنی جلدی سے نکل آئے. انہوں نے مجھے گلے لگایا اور میں نے ان کو گلے لگایا. میں نے ان سے کہا ایک حدیث ہے جو مجھے آپ کی طرف سے پہنچی ہے، آپ کی سند سے. قصاص کے بارے میں وہ حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو مجھے خطرہ ہوا کہ یا آپ فوت ہو جائیں گے یا میں اس حدیث کو سننے سے پہلے فوت ہو جاؤں گا. اس لیے میں نے یہ سفر کیا ہے تاکہ کنفرم کروں جا کے. آج کوئی ایسی مشقت کرے؟ آج امت کے اندر یہ ہمت ہی نہیں رہی. اور علم کے لیے سفر کرنا اور علم کو امپورٹنس دینا وہ ہمارے کاموں میں ہی نہیں رہا. دنیا کے لیے پھر بھی ہم سفر کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے اور دین کے علم کے لیے یہ مثالیں بہت کم رہ گئی ہیں. اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی صورت ایسی نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی. کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی ایک شخص اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس تک اونٹ پہنچ سکتے ہوں تو میں سوار ہو کر اس کی طرف جاؤں. یعنی ایک آیت اگر کسی کو مجھ سے زیادہ آتی ہے تو میں اس کے لیے سفر کر کے وہاں تک پہنچوں. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی دن اور راتیں سفر کرتا تھا. ابو قلابہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں 3 دن تک قیام پذیر رہا. میری کوئی ایسی حاجت نہیں تھی کہ جسے میں نے پورا نہ کر لیا ہو، سوائے ایک آدمی کی ملاقات کے جس کے بارے میں لوگ توقع کرتے تھے کہ وہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں. میں مدینہ میں ہی قیام پذیر رہا حتیٰ کہ وہ صاحب آ گئے اور میں نے حدیث سننے کے لیے ان سے درخواست کی. اور کوئی کام نہیں تھا، بس ایک حدیث سننی تھی اور انتظار میں تھے کہ وہ آئیں اور میں سنوں اور پھر جاؤں. اسی طرح محمد بن ابی حاتم امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں آدم بن ابی ایاس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گیا. راستے میں میرے پاس نان نفقہ ختم ہو گیا تو اپنے پیٹ کے ایندھن کو بجھانے کے لیے میں نے گھاس کھانا شروع کر دی. کھانا نہیں تھا تو کیا کھانے لگا؟ گھاس. محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں جب تیسرا دن ہوا تو ایک شخص میرے پاس آیا، میں اسے بالکل نہیں جانتا تھا. اس کے پاس دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی تھی.
اس نے تھیلی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑا دی کہ اپنی ذات پہ خرچ کر لینا. کس طرح پھر اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی آتی. محمد بن طاہر المقدسی نے علم کے لیے کتنے ہی سفر کیے. فرماتے ہیں حدیث کا علم سیکھنے کے لیے دوران سفر 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے قدموں سے خون بہنے لگا، جوتے پھٹ گئے. تو پیدل چلنے سے کیا ہوا؟ پاؤں زخمی ہو گئے. ایک مرتبہ بغداد کا سفر کرتے ہوئے، دوسری مرتبہ مکہ مکرمہ کے سفر کے دوران اس کا معاملہ پیش آیا. فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے سواری تک میسر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں سفر کرتا رہتا. اس دوران ہمیشہ اپنی کتابوں کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر سفر کرتا. سواری نہیں تھی تو کتابیں اپنے کندھوں پہ لاتا. میں نے زمانہ طالب علمی میں کسی شخص سے مالی امداد طلب نہیں کی. میری آمدن کا ذریعہ بعض مخیر حضرات کی طرف سے ملنے والے عطیات تھے جو مانگے بغیر مجھے عطا کر دیا کرتے تھے. پھر اسی طرح بعض اوقات لوگ ایک حرف سیکھنے کے لیے سفر کرتے تھے. امام شافعی 3 احادیث کی خاطر سفر کرتے ہیں، اور ان کا سفر کس لیے تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ کوئی صحابی مل جائے جو یہ حدیثیں روایت کرتا ہے. محمود بن عمر الزمخشری، جن کی تفسیر بھی ہے، علم کے حصول کے لیے خوارزم کے علاقے میں سفر کر رہے تھے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں خوب سردی پڑتی ہے. راستے میں موسم خراب تھا، برف باری شروع ہو گئی. سردی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ایک پاؤں جیم ہو گیا، سن ہو گیا، اور اسے کاٹنا پڑا. اللہ. اور اس طرح وہ ایک پاؤں سے محروم ہو گئے. جان تو بچ گئی، مگر انہیں خوف ہوا کہ لوگ انہیں اس حال میں دیکھیں گے تو کسی کو خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں شرعی حدود میں تو اس شخص کا پاؤں نہیں کاٹا گیا. یہ چور وغیرہ کے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں. انہوں نے اس کا حلیہ نکالا کہ ایک ورق تیار کیا، اس پر یہ سارا واقعہ لکھا کہ کس طرح ان کا پاؤں ضائع ہوا ہے. پھر بہت سارے لوگوں سے اس پہ تصدیق کروائی کہ وہ اس معاملے کے گواہ ہیں. واقعی ان کی ٹانگ سردی کی شدت سے کٹی ہے. لیکن علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا. ہمارے راستے میں چھوٹی سی مشکل آتی ہے، کسی بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں پڑھنا. اسی طرح جیل میں لوگ امام احمد بن حنبل سے احادیث سنتے تھے. اور بقی بن مخلد نے ایک مرتبہ امام احمد کے دروازے پر نوک کیا. پوچھا کون ہوں؟ کہا میں غریب الدیار مسافر ہوں، حدیث کا طالب ہوں، دور سے آیا ہوں، آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے سفر کیا. آپ نے پوچھا کس ملک سے آیا ہوں؟ جواب ملا دور سے آیا ہوں. پوچھا افریقہ سے آئے ہو؟ کہنے لگا وہاں سے بھی دور، بہت ہی آگے، اندلس سے آیا، اسپین سے آیا. بقی نے عرض کیا آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اسی ایک غرض سے بغداد آیا ہوں، اس کے سوا مجھے دنیا کا کوئی کام نہیں. امام احمد نے کہا میں تمہاری مدد تو کرنا چاہتا ہوں، پڑھانے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے سبق پڑھانے پر تو سخت پابندی ہے. بقی نے کچھ دیر سوچا، غور کیا. کہنے لگے ابو عبداللہ میں اس شہر میں نووارد ہوں، کوئی مجھے نہیں جانتا نہ پہچانتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ہر روز آپ کے پاس فقیروں کے لباس میں آیا کروں، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، صدقہ طلب کروں گا، آپ باہر تشریف لائیں اور مجھے 1-2 حدیثیں سنا دیں. یہ تھا شوق. تو انہوں نے کہا تمہاری یہ تجویز معقول ہے. اور پھر وہ بقی جو تھے وہ سرائے میں آئے، اپنا لباس تبدیل کیا، مانگنے والوں جیسے کپڑے پہنے، اپنی جیب میں قلم دوات ڈالی. اگلے روز امام احمد بن حنبل کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگا رہے تھے اجرا رحمکم اللہ. بس یہ بغداد میں بھیک مانگنے کا یہ طریقہ تھا. امام احمد باہر تشریف لائے، بقی اندر داخل ہوئے، دروازے کو بند کر لیا. بقی کہتے ہیں امام احمد نے مجھے 2 یا 3 احادیث لکھوا دی، اور اس طرح وہ ہر روز ان کے دروازے پہ حاضری دیتے اور 1-2 حدیثوں کا سبق لے لیتے اور لنک لینے کے بعد واپس چلے جاتے. اور اس طرح انہوں نے 300 احادیث سیکھ لی. سبحان اللہ. شوق کی بات ہے نا، کتنی طویل محنتیں کی. ایک عالم دین کہتے ہیں مجھے تعلیم کے دوران ہریسہ یعنی دودھ، گوشت، دلیا وغیرہ سے بنی ڈش یہ کھانے کا بڑا شوق تھا. میں اس خواہش کو مدت تک اپنے دل میں چھپائے رہا. بارہا میں نے کوشش کی مگر میں ہریسہ خریدنے میں ناکام رہا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہریسہ بیچنے والا اس وقت آتا تھا جب ہم استاد کے پاس پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم سبق چھوڑ کے ہریسہ کھانے نکل جائیں؟ کلاس نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح
علم سیکھنے کے لیے کسی کے پاس رہنے کا بھی جواز ملتا ہے، جیسے آپ ہاسٹل میں آ کے رہتے ہیں یا کسی رشتہ دار کے گھر میں رہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام اپنے علاقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رہتے تھے۔ پھر اس حدیث میں آپ کی نرمی کا بھی بیان ہے، کیونکہ نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ دیتا ہے وہ جو سختی پر نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جذبات کا خیال رکھتے تھے اور ان کو کیا کہا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہو، یعنی سفر تو اپنی جگہ ہے لیکن انسان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیونکہ گھر والوں کے بیچ میں ہوگا تو انہیں کچھ سکھا سکے گا نا، یعنی ہاسٹل میں رہیں آپ لیکن پھر جب واپس جائیں تو جو سیکھا ہے وہ اس کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کریں، کیونکہ اپنے اہل و عیال کو دین کی تعلیم دینا سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم کی آیت ہے یہ، کیونکہ گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ گھر کو کیسے چلایا، بچوں کی تربیت کیسے کی۔ تو تربیت کا اولین مرکز اسکول نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ اسکول مدد کر سکتا ہے، آپ کی تربیت آپ نہیں کرنی ہے۔ آپ کسی اسلامی اسکول میں ڈال کر اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تھی تو سب سے پہلے کس کو سکھانے کا حکم ملا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پھر اسی طرح یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے پہ مارو، نہ پڑھنے پہ مارو بھی، ڈسپلن کرو۔ اسی طرح باقی آداب بھی، عبادات، گھر والدین کے حقوق، ملاقات کے آداب، میزبانی اور مہمانی کے اصول، کھانے پینے، سونے جاگنے کے، اور بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، خادموں کے، مزدوروں کے، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی گھر سے ہی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نماز اسی طرح پڑھنی ہوگی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور سفر میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اذان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان دینا بہت اجر ثواب والا کام ہے، لیکن اذان نماز کے وقت سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی، یہ غلط ہوگا، اس سے نماز نہیں ہوگی لوگوں کی۔ تو نماز کا وقت داخل ہونے پر اذان دینے کی 3 صورتیں ہیں۔ جو نمازیں اول وقت پر پڑھنا مسنون ہے ان کی اذان اول وقت دینا چاہیے۔ وہ نماز جس کو اول وقت سے مؤخر کرنا مسنون ہے اس کا وقت داخل ہونے کے بعد یعنی تاخیر سے اذان دینی چاہیے۔ اور گرمی میں ظہر کی اذان کو مؤخر کرنے کا جواز ہے تاکہ شدت کی گرمی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر سب کی ہی کوئی نماز فوت ہو جائے تو قضا نماز کے لیے بھی اذان کہی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فجر کی نماز قضا ہونے پر بعد میں اذان دی تھی۔ ٹھیک ہے، اذان جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک شخص دے دیتا سب کی ذمہ داری پوری ہو جاتی، اور بلند آواز سے اذان دینی چاہیے، اور پھر جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر، اور امامت کے لیے عمر میں بڑے آدمی کو سامنے لانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا ہو۔ اگر پڑھنے میں سب برابر ہوں تو جو ان میں سنت کا زیادہ عالم، اگر وہ سنت کے علم میں بھی برابر ہوں تو وہ جس نے ان سب کی نسبت پہلے ہجرت کی ہو، اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو وہ جو اسلام قبول کرنے میں سبقت رکھتا ہو۔ کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی امامت نہ کرے
جہاں اس دوسرے کا اختیار ہو. یعنی کسی اور ایک مسجد کا مؤذن مقرر ہے اور وہ ابھی نہیں پہنچا تو آپ کھڑے ہو کے اذان دینے لگے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں. اسی طرح کسی انسان کے گھر میں اس کی نشست پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور امام وہ ہوتا ہے جو مقتدیوں سے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مقتدی کے برابر بھی کھڑے ہوتے ہیں. جیسے خواتین، اگر خاتون کوئی نماز پڑھا رہی تو آگے نہیں کھڑی ہوگی، بیچ میں ہی صف پہ کھڑی ہوگی. اور اگر دو لوگ ہوں صرف تو پھر کیا کریں گے؟ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے. اور امام تھوڑا سا یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام تھوڑا سا آگے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صف برابر ہی ہونی چاہیے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کوئی بات؟ جی فرمائیے. جی استاذہ، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے آئیں گے، ان سے نرمی کا معاملہ کرنا، اس کی بھی عملی مثال ہمیں نظر آ رہی ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے یکسوئی چاہیے، اور جب پچھلی یادیں ہوں گی تو پھر ہم یکسوئی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی ایک سائیکی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی ایسا اسٹوڈنٹ یا ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ریلیکس کریں اور ان کو چھٹی دے دیں. تو یعنی وہ پھر ریلیکس ہو. جب ان کو ہم پکڑ جکڑ کر ان کو بٹھا دیتے ہیں تو پھر وہ اس سچویشن میں نہیں ہوتے اور پڑھ بھی نہیں پاتے. اور اس وقت اگر رک بھی جاتے ہیں تھوڑے عرصے بعد پھر وہ اسی چیز پر آ جاتے ہیں کہ ہم نے جانا جانا. استاد یہاں تو جو لوگ آتے ہیں وہ تو ایک پورا تب ایک پلان کر کے آتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے لیفٹ ہونا ہے، مجھے لسنر بنا دے، تو ان کو تو پھر ہمیں سمجھانا ہوگا، بتانا ہوگا. سمجھانا تو ہے، کیوں نہیں. جی یعنی آپ دیکھیں نا کہ لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. اندلی السلام علیکم. استاذہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں پر نا ایموشنل انٹیلیجنس پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کے ایموشنس کو سمجھا. عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم خاص طور سے مجھے یہ بات ماں بننے کے بعد ہی سمجھ میں آئی کہ بچوں کے ایموشنس کو کیسے سمجھنا ہوتا ہے. عموماً ہم والدین بچوں کے ایموشنس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اس لیے ڈیل نہیں کر پاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایموشنس کو سمجھ بھی رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے ان کو کہ گھر والے یاد آ رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ لڑکے ہو کر یاد آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو اگر بیچارے لڑکے اس طرح کے کوئی ایموشنس شو کریں تو عموماً جو ہے وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے تم لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو یا تم لڑکیوں کی طرح یہ کر رہے ہو. حالانکہ ایموشنس کا آنا یا ایموشنس کا یعنی جذبات کے اندر کوئی بھی چیز انسان کے دل میں جذبات آ رہے ہیں تو وہ آنا غلط نہیں ہے. غصہ بھی جذبہ ہے، محبت بھی جذبہ ہے، اس طریقے سے سارے جذبات اللہ نے رکھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ہمیں مینیج کرنا آنا چاہیے کہ اگر کوئی ایموشن آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کر رہا ہے، کوئی اور چیز ایسی ہے تو اسے ڈیل کیسے کرنا ہے. اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ علاج بتا دیا کہ ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ لیکن گھر جا کے بھی کام نہیں چھوڑ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ بس پھر گھر جاؤ تو بھول ہی جاؤ سارا کچھ. آگے دیکھیں. استاذہ، علم کے شوق اور استاد اور شاگرد کے تعلق میں حضرت موسیٰ کی مثال بھی بہت خوبصورت ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ حضرت خضر سے وہ علم سیکھنے جائیں گے تو ان کا جذبہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، چلتا رہوں گا مدت. مجھے پیدا استاذہ جی، ایک تو یہ ہے کہ کبھی گیپس کی ضرورت ہوتی ہے نا، یعنی مسلسل ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک گیپ لینا پڑتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم کنٹینیوس سیکھ رہے ہیں تو بیچ میں کہیں کہیں ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ تھوڑا گیپ ہونا چاہیے. تو اس کو بھی ظاہر ہے ہمیں طریقے کے ساتھ دیکھنا ہے. جب ہم ایک سسٹمیٹک اس کے اندر ہوتے ہیں، یعنی ایک فارمل ایجوکیشن کے اندر ہے سسٹم میں، تو اس میں جب ہمیں درمیان میں چھٹیاں مل جاتی ہیں عیدوں پہ اور اس طرح، تو وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر دوبارہ ایک تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر کے پھر واپس اپنے کام میں کریں. دوسرا یہی بات کہ جو ہمارا مشن ہے کہ ہم نے جو یعنی ہم آئے ہیں جس مقصد کے لیے، جو سیکھ کے واپس جانا ہے. کل کی آیت میں بھی یہی جو ہماری مشن اسٹیٹمنٹ کی آیت ہے وہ بھی
اور یہ بھی ساری اسی کے اوپر ہے کہ واپس جا کر اپنا کام نہیں بھولنا، اس مشن کو کنٹینیو کرنا ہے لازمی طور پر، تبھی علم آگے جائے گا. کیونکہ سب کے پاس تو وسائل نہیں ہوتے کہ وہ علم کے مراکز تک پہنچے. ٹھیک ہے نا؟ جی بیٹا آپ کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کے بول دیں. بولے. ہوں صحیح. تو آپ ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے مجھ سے سیکھا ہے نا، تو وہ سلسلہ جاری ہے. ٹھیک. نیکسٹ حدیث ہے حدثنا مسدد عن یحییٰ عن التیمی عن ابی عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمنعن احدکم آذان بلال من سحورہ فإنه يؤذن او قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر ان يقول هكذا. تم میں کسی کو بلال رضی اللہ عنہ کی آذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ اس لیے آذان دیتے ہیں تاکہ جو تہجد کے قیام میں مصروف ہیں وہ واپس آ جائیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور فجر وہ نہیں جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے. وجمع یحییٰ کفیہ حتی یقول ہاکذا ومد یحییٰ اصبعیہ السبابتین. راوی حدیث یحییٰ نے اس کے اظہار کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ملائے، اور آپ نے فرمایا فجر وہ ہے جو پھیل جائے. اور راوی حدیث یحییٰ نے اس کے اظہار کے لیے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو پھیلا دیا. نیکسٹ حدیث حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز بن مسلم حدثنا عبد اللہ بن دینار سمعت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا ینادی بلیل، بلال رات کو اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، اس لیے تم کھاتے پیتے رہا کرو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، تب روزہ بند کرو. ٹھیک ہے، تب کھانا چھوڑ دو. دونوں احادیث کی وضاحت اکٹھی کروں گی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن صحابہ کا ذکر ہے. ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے. یہ نماز فجر کے لیے صبح کی اذان کہتے تھے، اور یہ اس وقت تک اذان نہیں کہتے تھے جب تک لوگ انہیں صبح ہونے کی خبر نہ دے دیتے، کیونکہ وہ خود تو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم پہ جاتے تھے تو نمازوں کے لیے وہ مدینہ میں انہیں اپنا قائم مقام بناتے تھے. کس کو؟ ابن ام مکتوم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان سحری کھانے پینے سے رکاوٹ کا باعث نہیں، بلکہ جب ابن ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا ترک کر دو. یعنی نشانی لگا دی نا کہ بلال کی اذان ہو تو وہ وقت سے پہلے ہے، جیسے اب بھی سعودی عرب میں تہجد کی اذان آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، اور پھر ایک اذان ہوتی ہے فجر کی اذان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی اذان کو عمل کے لیے کافی سمجھا، اور اس سے بھی خبر واحد کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لا یمنعن احدکم آذان بلال من سحورہ، یعنی تمہیں بلال کی اذان سحری کرنے سے نہ روکے، تم کھاتے پیتے رہو. یعنی مؤذن کا قول قبول کیا جائے گا کہ سحری کھانے سے رکا نہیں جائے گا. یعنی جب ایک شخص کی اذان تمام مسلمانوں کے لیے قابل حجت ہے تو پھر خبر واحد کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ
وقت سے پہلے اذان دی جا سکتی ہے، لیکن پھر وقت پر بھی دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور ایک ہوتی ہے فجر کاذب اور ایک ہوتی ہے فجر صادق. ٹھیک ہے، آپ کا فرمان ہے وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَن يَقُولَ هَكَذَا. امام بخاری کہتے ہیں وَجَمَعَ يَحْيَا كَفَّيْهِ. پس فجر کاذب یہ ہے کہ فجر کاذب آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، وسیع نہیں ہوتی، تھوڑی سی روشنی ہوتی، چوڑی نہیں ہوتی، کیونکہ فجر دو قسم کی ہے، فجر صادق سچی فجر اور کاذب جھوٹی فجر. ان دونوں کی شناخت میں کچھ فرق ہیں. پہلا فرق، فجر صادق بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے، بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، شمال اور جنوب میں، رائٹ لیفٹ. اور فجر کاذب مستطیل حالت میں لمبائی میں آسمان کی طرف مشرق سے مغرب کی طرف بلند ہوتی ہے، یہ سیدھی جاتی ہے. دوسرا فرق، فجر کاذب اور آسمان کے کنارے کے درمیان اندھیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر اوپر ہوتی ہے وہ، یعنی اس میں روشنی آسمان کے کنارے تک پہنچی ہوئی نہیں ہوتی، اور فجر صادق کی روشنی آسمان کے کنارے تک پہنچ جاتی ہے. تیسرا فرق، فجر کاذب ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو فجر کاذب کہا جاتا ہے. اور فجر صادق ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو ان حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ فجر کے وقت دو اذانیں کہنا مسنون ہے. ٹھیک ہے، ایک اذان صبح صادق سے پہلے دی جائے گی جس کو عام طور پر سحری کی اذان، تہجد کی اذان کہتے ہیں، اور دوسری اذان صبح صادق پر نماز فجر کے لیے دی جائے گی. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی دو اذانیں ہوں گی، ایک کے بعد لوگ تہجد کے لیے اٹھ جائیں یا تہجد ختم کر کے اپنی سحری وغیرہ کھا لیں، اور دوسری میں رک جائیں اور نماز کے لیے تیاری کریں. اب ان دونوں اذانوں کے لیے الگ الگ مؤذن ہونا چاہیے. وہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پہچان ہو کہ یہ کون سی اذان ہے، پہلی ہے کہ دوسری ہے. تو پہلی اذان کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو شخص سو رہا ہے وہ جاگ اٹھے گا، سحری کھانی ہو تو سحری کھا لے گا، ورنہ نماز فجر کی تیاری کر رہا ہے. اور جو شخص تہجد پڑھ رہا ہے وہ اس سے فارغ ہو کر سحری وغیرہ کے لیے تیاری کر لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو اذانوں کا سلسلہ صرف رمضان میں معمول نہیں تھا، عام دنوں میں بھی ہوتا تھا. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ رمضان میں لوگ دو دو اذانیں دیتے ہیں، اور اس سے یہ کہ اب سحری کا وقت ہو گیا، پہلی اذان سحری کھانے کے لیے دیتے ہیں اور دوسری بند کرنے کے لیے. تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، عام دنوں میں بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کاذب اور صادق کا فرق واضح کر دیا، اور پھر بات سمجھانے کے لیے اشارے سے کام لیا، ہاتھوں کے ساتھ. پھر ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ نابینا مؤذن کو اگر لوگ صحیح وقت بتا دیں تو اس کا اذان دینا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ حدیث. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ قال، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسا فقیل ازید فی الصلاة قال وما ذاک قالوا صلیت خمسا فسجد سجدتین بعدما سلم. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھا دی. کبھی آپ کے ساتھ ہوا ایسے؟ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی 4 کی بجائے 5 رکعتیں ہو گئی ہیں ظہر میں، یعنی کہ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سہو کے 2 سجدے کر دیے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر نماز میں زیادہ آپ پڑھ جائیں تو سلام کے بعد سجدے 2 کریں، اور اگر کمی ہو تو اس کو پورا کر کے، یہ کچھ بھول چوک ہو تو سلام سے پہلے 2 سجدے کریں. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے والا ایک ہی شخص تھا، اور آپ نے اس کی تصدیق کی اور سہو کے 2 سجدے کیے. تو اگر کوئی معتبر آدمی خبر دیتا ہے جو قابل اعتبار ہوتا ہے تو اس کی بات لی جاتی، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک.
امام بخاری یہ حدیث کیوں لائے ہیں؟ اس حدیث میں کہنے والا شخص نامعلوم ہے کہ کس نے یہ بات کہی تھی، تو امام بخاری نے دوسری روایت کی طرف اشارہ فرمایا جو اس واقعے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو ایک صحابی نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، تو جو قائل تھا وہ خبر واحد کی حیثیت رکھتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی۔ امام بخاری نے یہ حدیث اپنے 2 اساتذہ سے بیان کی ہے، ایک حفص بن عمر ہیں اور دوسرے ابو الولید ہیں، اور یہ کتاب الصحف میں بھی آتی ہے۔ نیکسٹ حدیث، آپ کو سجدہ صاحب کے سارے احکام پتہ ہیں؟ الحمدللہ، ویری گڈ۔ حدیث نمبر 7250، حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین فقال له ذو الیدین اقصرت الصلاة یا رسول اللہ ام نسیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، 4 کی بجائے کتنی پڑھی؟ 2، اور کیا سلام پھیر دیا۔ تو ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ فقال اصدق ذوالیدین، تو آپ نے فرمایا کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے تصدیق کی کہ جی ہاں صحیح بات کہہ رہا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین اخریین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آخری 2 رکعتیں ادا کی، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ثم کبر، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا، ثم سجد مثل سجودہ او اطول، اور سجدہ کیا عام نماز کے سجدے جیسا یا اس سے طویل، ثم رفع، پھر سر اٹھایا، ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا، فسجد مثل سجودہ، پھر آپ نے نماز کے سجدے جیسا سجدہ کیا یعنی دوسرا سجدہ، ثم رفع، پھر آپ نے اپنا سر اٹھا لیا۔ اس حدیث کے اور طرق بھی ہیں، صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد کی نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی اور 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ زوال کے بعد کی کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ ظہر یا عصر، 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا اس میں۔ اس کے بعد مسجد میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی کی طرف گئے اور اس پر ٹیک لگا لی، گویا آپ ناراض ہوں، اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا۔ جلد باز لوگ تو مسجد کے دروازوں سے نکل گئے اور مسجد میں حاضر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ان لوگوں میں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، مگر ان دونوں نے آپ سے گفتگو کرنے سے ہیبت محسوس کی، یعنی کچھ نہیں کہا۔ تو ایک شخص جس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے، جس کو ذوالیدین 2 ہاتھوں والا کہا جاتا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا ذوالیدین ٹھیک کہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور جتنی نماز رہ گئی تھی اسے ادا کیا، پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ سہو کیا، یعنی سلام کے بعد یہاں پر سجدہ سہو کیا جو عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کیا جو اپنے عام سجدوں کی طرح کی سطح یا اس سے کچھ طویل تھا، پھر سر اٹھا کر اللہ اکبر کہا اور سلام پھیر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدہ سہو سے سر اٹھا کر سلام بھی پھیرنا چاہیے۔ اب یہاں اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین کی بات کو قبول کر لیا اور مزید تسلی کے لیے دوسروں سے بھی پوچھا۔ اگر ایک شخص کی خبر قابل عمل نہ ہوتی تو آپ ذوالیدین کی بات کو اگنور کر دیتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خبر واحد کی دوسروں سے تصدیق کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ آپ نے خبر واحد کی یعنی ذوالیدین کی بات کو رد نہیں کیا، بلکہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے دوسروں سے پوچھا، کیونکہ وہ بیان کرنے میں اکیلے تھے۔ تو آپ کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی غلطی کی ہو، جیسے دوسری روایت میں آتا ہے
لم انس ولم تقصر، آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا لم انسا ولم تقصر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں بھول ہو گئی تھی. تو ذوالجدین نے کہا بلا قد نسیتا، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھول گئے ہیں. تو ذوالجدین کا قول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نقطہ نظر جمع ہو گئے. تو پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کنفرم کر لیا کہ کیا ذوالجدین ٹھیک کہتا ہے، تو لوگوں نے کہا جی ہاں، اور پھر آپ نے مزید رکعتیں پڑھی. اس سے بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ آپ نے صحابی کی بات پر یقین نہیں کیا تھا. ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مزید تحقیق کی. یعنی آپ کو کوئی خبر لا کے دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کی بات نہیں مانتے اس لیے آپ کسی اور سے بھی کنفرم کر دیں، مزید یقین کے لیے. تو اس حدیث سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ٹھیک ہے، اور نماز میں غلطی ہونے پر سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور نماز کو اپنا وہم دور کرنا، نماز میں اپنے وہم کو دور کر لینا چاہیے. اگر شک پڑ جائے نا تو سجدہ یعنی مزید رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کر، اور نماز میں اضافے کی صورت میں سجدہ سہو بعد میں کیا جائے گا، اور رکعات کی تعداد میں شک ہونے کی صورت میں سجدہ سہو کا حکم کیا ہے؟ شک کو دور کیا جائے گا اور سلام کے بعد سجدہ سہو کرے گا. سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کی دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. جیسے نماز کے واجبات میں سے کسی واجب میں کمی کرے، جیسے کہ پہلا تشہد بھول جائے، ٹھیک ہے، کبھی بعض اوقات بیچ والا تحیات بھول جاتے ہیں نا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو تردد ہو، شک ہو، اور اس کو کوئی کسی بات کو ترجیح نہ دے سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ، تو بہتر یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو کم تعداد میں گن کے اس پر ایکسٹرا پڑھ لیا جائے. تو سلام سے پہلے سجدہ سہو دو جگہوں میں ہوگا، اور سلام کے بعد سجدہ سہو بھی دو جگہوں میں ہوگا. ایک حدیث اور پڑھا دیتی. حدثنا اسماعیل حدثني مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر قال بین الناس بقباء فی صلاة الصبح. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. اس جاءہم آتن، تو ان کے پاس ایک آنے والا آیا. فقالا، اس نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ لیلۃ قرآن، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل ہوا ہے. وقد امر ان یستقبل الکعبۃ، اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف رخ کر لیں. فاستقبلوها، تم بھی اس طرف رخ کر لو. وکانت وجوہہم الی الشام، ان کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا الی الکعبۃ، تو وہ لوگ کعبے کی طرف پھر گئے. گویا ایک شخص کی خبر پر اہل قباء نے نماز کے دوران اپنے قبلے کا رخ بدل لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے، اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے. یعنی معتبر شخص ہو، خواہ ایمانیات سے متعلق خبر دے یا اعمال عبادات سے متعلق، تو اس کی خبر جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. نیکسٹ حدیث ہے. حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال، براء ابن عازب کہتے ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، صلی نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا، تو آپ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں.
بس آپ کا رخ کعبے کی طرف پھیر دیا گیا. وصلی معہ رجل العصر، اور آپ کے ساتھ ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی. ثم خرج فمر علی قوم من الانصار، پھر وہ انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا. فقال هو یشہد انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے. وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، یہ سن کر وہ سب کعبے کی طرف رخ کر گئے حالانکہ وہ نماز عصر کے رکوع میں تھے. سبحان اللہ، نماز عصر کا رکوع ہو رہا ہے، خبر سنی ہے، 1 منٹ نہیں لگایا، اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ سمع اللہ لمن حمد، سیدھے ہو کے پھر ہم پھریں گے. آپ کبھی کر کے دیکھیے کہ رکوع میں اگر آپ کو بالکل دوسری ڈائریکشن پہ اپنا منہ کرنا تو کتنا مشکل ہے. لیکن اس سے صحابہ کرام کی سنت سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر وہ اس بات کے حریص تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے نہیں تھے چاہے ایک آدمی نے آ کے کہا. اور اگر ہمیں کوئی ایسی حدیث ملے جو خبر واحد ہو تو ہمیں کوئی حق ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو خبر واحد ہے اس لیے ہم اس کو نہیں لیتے؟ نہیں. اس طرح تو دین کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا. تو حدیث میں یہ آیت آئی ہے کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. اور پھر حکم دے دیا کہ اب آپ اپنے مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چلتی گاڑی میں نماز نہیں پڑھ سکتے. کچھ لوگ نماز پڑھے بغیر نکل جاتے ہیں اور پھر وین میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کیا جا سکتا. نماز کے لیے قبلہ، فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ مدینے والوں کو یہ اطلاع عصر کے وقت ملی، مسجد قباء میں شہر سے واپس جانے والوں نے صبح کے وقت اطلاع پہنچائی. یعنی مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں سوری اور یہ واقعہ تحویل قبلہ سے پہلے کا ہے، یعنی اس کے پہلے دن کا ہے. اور انصار کے قبیلے بنو حارث میں مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے مدینہ میں، جس میں ایک شخص کی خبر سن کے سب نے اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ مسجد اقصی جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب ہمارا قبلہ کعبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ادھر سے پھیر کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ بھی مدینہ میں رہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو یہ شرعی احکامات میں نسخ ہونے کی بھی دلیل ہے. نسخ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، پہلے سے پارے میں آتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور خبر واحد کی بنیاد پر شریعت کے احکام پر عمل کرنا درست ہے اگر وہ قابل اعتماد شخص ہو. اور اسی طرح ایک اور بات، نماز کے دوران اگر کوئی آپ کو آپ کا قبلہ درست کرے تو ڈھیٹ بن کے کھڑے نہ ہو جائیں، ہلے ہی نہ. کچھ لوگ غلط رخ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ رخ پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، وہ ہلتے بھی نہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ کا رخ ٹھیک کر رہا ہے نماز کے دوران تو آپ نرم ہو جائیں اور ادھر منہ کر لیں، ورنہ آپ کو دوبارہ ساری نماز پڑھنی پڑے گی. پھر یہاں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو فوراً قبول کرتے تھے، بحث مباحثے نہیں کرتے تھے. اس سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ نماز کے دوران بھی کسی کی نماز درست کرائی جا سکتی ہے. کچھ لوگ ہاتھ صحیح نہیں باندھتے، کچھ لوگ رفع یدین صحیح نہیں کرتے، ایسے کر دیتے ہیں جھٹکے سے، بس ایسے. یہ بھی غلط. کیسے کرنا چاہیے؟ اوپر تک لے جا کے روکنا چاہیے، پھر جھٹکا نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے.